علیکم دوستو. اس ماڈرن ورلڈ میں جہاں پر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں میجورٹی میں، تو فریڈم آف ایکسپریشن کو اور یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کو فنڈامنٹل رائٹ سمجھا جاتا ہے سٹیزنس کا. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کا اس پر بیریئرز لگانا یا کسی بھی انفارمیشن کو اپنی طرف سے ویٹ کرنا جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس کے خلاف آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاج بھی ہوتے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اس کے لیے بہت زیادہ شور مچاتی ہیں کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو انفارمیشن ہو. پاکستان میں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، جو ہم گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل ایک بڑا زبردست اقدام ہے. لیکن دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر یہ جو انفارمیشن کی ایکسیس ہے ہر قسم کی، اور جو بھی کانٹینٹ بن رہا ہے اس کانٹینٹ کی کوالٹی یا اس کانٹینٹ کا جو افیکٹ ہے ایک سٹیزن کے اوپر یا ایک انسان کے اوپر، ایک ہیومن کے اوپر، وہ کس طرح سے انفولڈ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ہم دنیا میں جدت آنے کے ساتھ ساتھ ایسے مراحل سے گزر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی ہسٹری میں دیکھے نہیں ہوئے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے امپیکٹس اور اس کے ساتھ ہونے والے فوائد یا نقصانات کیا بظاہر ہمیں نظر آتا ہے. تو دوستو الیکٹرانک میڈیا جو ہے، جب ہم دیکھتے تھے آج سے 10 سال پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو زیادہ تر جو ہمارے ٹیلی ویژنز ہیں ان کے اوپر، جو ہمارے کیبل نیٹ ورکس ہیں اس پہ ہم ان پلیٹ فارمز کے اوپر ہم زیادہ تر اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ سینسرڈ ہوتے تھے بائی ڈفرینٹ ایجنسی. جس طرح پاکستان میں پیمرا ہے، ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے جو چینلز کو دیکھتی ہے کہ ان کے اوپر جو کانٹینٹ آ رہا ہے اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے، یا وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ ہے یا اس کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا. بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، ان کے اپنے رولز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، اور یقیناً گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری کوششیں بھی کرتی ہیں اپنی جو ان کی اسٹینڈنگ ہے لوگوں کی نظر میں، جو ان کا امیج ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بھی وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان پاورز کو مس یوز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے یہ ریسنٹ ٹائمز میں بہت تیزی سے جو ایولیوشن آیا ہے سوشل میڈیا کا، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو ریٹنگز ہیں چینلز کی اور جو لوگوں کی ویورشپ ہے وہ بہت زیادہ ڈریسٹیکلی نیچے آ گئی، اور لوگوں نے ان میڈیمز کو زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا. جو ہم سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں اس کے اوپر جو بھی کانٹینٹ ہے وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو دوستو اس تبدیلی کے ساتھ اگر آپ یہ غور کریں کہ جو الگوریتم ہے جو ہمارے انٹرسٹ کو پک کرتا ہے، یعنی کسی بھی ویڈیو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ موبائل فونز کے اندر جو ہمارے سافٹ ویئرز ہیں یا جو ہماری ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں جو آپ سے بہت ساری پرمیشن لے لیتی ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ آپ کی ایون کہ وائس بھی جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہیں، اور اس میں سے بھی جو آپ کے لفظ کسی بھی انسٹرومنٹ، کسی پروڈکٹ یا کسی بھی ایسی شو کرتے ہیں آپ کی ولنگنیس ٹو بائی اینی تھنگ یا بائی اینی سروس، تو اس کی ریلیونٹ ایڈز جو ہیں وہ آپ کے فون میں آنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں جو ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اس سے ریلیونٹ اس انٹرسٹ کی جو آپ نے آلریڈی ویڈیو دیکھی ہے وہ آنے لگ جاتی ہیں، اور جتنی آپ وہ زیادہ دیکھتے ہیں اتنا وہ آپ کا پورا جو آپ کا مین پیج ہے وہ انہی سے بھر جاتا ہے. تو دوستو کاؤنٹر نیریٹو جو ہوتا ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی اور کمپنی کی پروڈکٹ جس سے ہم اسے کمپیئر کر سکتے ہیں، جو کہ بیسک فنڈامنٹل ہماری ایک انسان کی جب گروتھ ہوتی ہے تو اس میں کسی بھی چیز کو جج کرنے کا جو ہمارے لیے بہترین میجر وہ کمپیریزن ہے، یا دونوں سائڈز کو دیکھنا ہے، جبکہ دوسری سائڈ آنی ہماری بالکل بند ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ جو سینسیشن ہے اس کی بیس کے اوپر بنائی جانے والا جتنا بھی کانٹینٹ ہے ہمیشہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹرینڈنگ، جو بھی چیز ٹرینڈنگ ہے اس سے ریلیونٹ کانٹینٹ بنایا جاتا ہے. تو دوستو ہیومن نیچر ہے کہ ہماری انکلینیشن ہمیشہ 90% آف دا ٹائمز غلط سائڈ پہ ہوتی ہے. آپ اگر روڈ ایکسیڈنٹ کبھی دیکھیں تو اس کے ارد گرد آپ گیدرنگز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے بے شک روڈ بلاک ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لوگوں کو کتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں. تو اس طرح کی چیزوں کو لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اگر کوئی بڑے ہوں گے تو وہ آپ کو اس چیز سے سنپ کرتے ہیں اور وہ موو آن ہونے کا کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بچے جو ہیں ان کو اسکول جا کے جو کانٹینٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھنے کا ان کا دل نہیں کرتا. تو اگر وہاں پر بھی ان کی مرضی کی انفارمیشن دی جائے تو وہ ہر وقت جو ہے وہ کارٹون ہی دیکھتے رہیں گے یا اپنی مرضی کی چیزیں دیکھتے رہیں گے، اور وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے یا جو ان کا ایک اسکل سیٹ ہے جو انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے انہیں چاہیے وہ بالکل ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. تو دوستو اس طرح بچپن میں آپ دیکھتے ہیں بچے جب بیمار ہوتے ہیں، اگر کسی کا سور تھروٹ ہے تو وہ بچہ اگر خواہش کرے گا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے تو اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کے مطابق کبھی آپ اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ان کے گارڈینز ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو میڈیسن دیتے ہیں، ان کو ریسٹ دیتے ہیں، اور ان کو دوبارہ سے صحت مند کر کے معاشرے میں جو ہے وہ دوبارہ سے انڈکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ اگر اس کو الگوریتم کو دیکھیں تو یہ ایسی ڈرگ ہے جو کہ آپ کو مینٹلی جو ہے وہ ٹوٹل ابیوز کر رہی ہے، اور ہم بار بار وہی لیے جائیں گے کیونکہ ایک تو یہ انسٹرومنٹ ہمارے ہاتھ میں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی نہ تو کوئی ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، اور جو بھی
भी आप देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी बैक पे कोई ना कोई एजेंडा होता है, या जो भी एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा है उसका भी कोई हमारे पास इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि हम जान सकें कि ये किन बेसिस के ऊपर किस कंटेंट को हिट कर रहा है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या बहुत सारे मीडियम्स पे जिस तरह के चैनल्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं, जिस तरह कोई गेमिंग चैनल है उसमें कोई गलत किस्म का इंप्रेशन होता है कि कोई बदतमीजी वाली या बुरी लैंग्वेज यूज करके गेम्स खेल रहे हैं, तो वो चैनल हिट हो जाएगा तो सारी दुनिया उस पर लग जाएगी, वो ट्रेंडिंग बन जाएगा, तो लोगों को एक नजर आएगा कि यार ये भी एक आसान तरीका पैसे कमाने का। ऐसे वो जो पिल्ले और ये वो आप इस तरह के बहुत सारे चैनल जब देखेंगे तो आप ये समझेंगे अगर आपके माँ बाप जो हैं या कोई भी आपका गार्डियन या कोई बेहतर समझदार आदमी जो है वो आपको जो है वो बंदर बनने के पैसे देने शुरू कर दें, तो फिर आप वो इंक्लाइन हो जाएंगे कि आप वैसे बिहेव करने लग जाएंगे, इससे मुझे बेनिफिट मिलता है या मुझे पजीराई मिलती है या पैसे मिलते हैं, वैलिडेशन मिलती है। तो एल्गोरिथम तो किसी भी चीज को उठा देगा तो सारी दुनिया उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। इसी तरह आप देखते हैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे या बहुत सारे मीडियम से पाकिस्तान में बहुत सारी फॉलोइंग है और बहुत सारी इनकम है ऐसे लोगों की जो अपनी वेल्थ को दिखाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के, और जिन लोगों की बेचारों की मिजरेबल पोजीशन है, कंडीशन है, वो उसको देख के उनकी लाइफ के अंदर अपनी तलाश करते हैं कि एस्केप, बल्कि वो वैसा बनने की ख्वाहिशमंद हो जाते हैं, जबकि वो एक बिल्कुल ही कह लें कि बड़ी डैमेजिंग और बड़ी वेनमस सी प्रेजेंटेशन है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, जो अपने स्किल सेट, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी किसी भी कंपेटिटिव दुनिया के ट्रेड में अपनी जबरदस्त अचीवमेंट्स की पजीराई के बजाय सिर्फ एक फजूल किस्म की जो है ना वो नुमाइश से हिट हो रहा है, और उसको देख के लोग वैसे बनने लग जाएंगे। दोस्तों, दुनिया को ऐसे काम के पीछे लगा देता है ये एल्गोरिथम कि जो के ऑड्स इतने कम है कि इंसान पे जितने बिजली गिरने के ऑड्स होते हैं अगर बारिश में आप देखें उतने ही कोई एक आधा टिकटॉक में हिट होने के, जितने चैनल्स हैं या जितना यूट्यूब के ऊपर जिस तरह का कंटेंट हिट हुआ हुआ है उससे रेलिवेंट जो कंटेंट नया बनते जाएगा उसके चांसेस या ऑड्स शायद उससे भी कम होंगे कि वो हिट हो जाए। लेकिन उसकी बेसिस के ऊपर लोग जो है वो सारे अपना कैरियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इससे पाकिस्तान को और थर्ड वर्ल्ड को खसूसन बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप एक एंगल देखें इसका, तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो उनकी इंस्टिंक्टिवली उनके अंदर जो है ना वो बुराइयां भी होती हैं। जिस तरीके से किसी को अपना रेशियल बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे, किसी के अपीयरेंस पे, जिस तरह हम बच्चों को स्कूल में देखते हैं वो किसी को मोटा छोटा इस तरह के कलर की बेसिस पे या किसी भी वजह से उसको टीज करते हैं या उसको शेम करते हैं, तो बड़े होने के साथ साथ हमें सिखा दिया जाता है कि ये गलत एट्रीब्यूट्स हैं, कोई बड़ा हमें जो है ना वो थोड़ा सा स्कोल्ड करके इससे हटा देता है। लेकिन आप अगर इन पे देखेंगे इन चैनल्स के ऊपर, तो आज तो आपके जो बाकायदा नैरेटिव्स भी वही हिट हो रहे हैं जो हेट के ऊपर बेस्ड हैं, यानी जो हमारी ये इंस्टिंक्ट है इसको प्रोवोक करते हैं। सेंसेशनलिज्म में आप किसी न्यूज मीडिया में देखेंगे कोई एंकर आ जाएंगे, वो जनाब साहब टक्कर के लोग बन जाएंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर जनाब साहब वो सारे लोगों को ऐसे प्रोवोक करेंगे उनके अंदर सेंटिमेंट्स किसी के भी अगेंस्ट, क्योंकि ये जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं वो जो दुनिया में सोसाइटी में सियाने लोग जो होते थे पुराने दौरों में या हमारे अभी रिसेंटली 10 साल पहले तक भी वो जो दबा देते थे, और जो भी इंसान इस किस्म के शौक्स अपने दिखा रहा होता था या अपने अंदर कुछ इस तरह का बनने की ख्वाहिशात का इजहार कर रहा होता था, तो उसको ये पता होता था कि कोई भी समझदार आदमी जो होगा वो मुझे बुरा समझेगा, मेरी इंसल्ट करेगा, तो उससे वो खुद ब खुद बचने के लिए वो अपने आप में ठीक हो जाते थे। आज जो है मैडनेस जो है, पहले हम कहते होते थे कि देयर मस्ट बी अ मेथड टू योर मैडनेस, अब तो मेथड ही मैडनेस है। यानी कि जो मैडनेस है, जहालत है, रंगबाजी है, वो जितनी बढ़ती जाएगी उतना सेंसेशनलिज्म बढ़ता जाएगा, उतना कंटेंट हिट होता जाएगा, और वो जो हिट होने के उसको उतने पैसे नहीं बचने जितना वो नुकसान कर देगा लोगों का। यानी कि हम लोग जो हैं अब किसी भी हद तक चले जाते हैं, आप किसी भी हमारे बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल्स के भी अगर आप चैनल्स उठा लेंगे और उनके अगर आप थंबनेल देख लें तो उससे तो लगता है क़यामत आ गई है जी, आखिरी दिन ये हो गया वो हो गया, वो इतना बढ़ा चढ़ा के आपको इंटाइस करते हैं कि आप फटाफट वो खोलें और देखें क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो नेचर है, ह्यूमन नेचर, हमें बिल्कुल जानवरों की तरह जो है ना वो ये घुमा रहे हैं एल्गोरिथम, और हमें वो उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया मेंटली कि हमारे अंदर सही और गलत को तमीज़ ही खत्म हो गई जांचने की, पहचानने की, और हम फटाफट खोलते जाते हैं। जिस तरह हमें समझ आ जाती है ना, हमने कोई कुत्ता बिल्ला पाला हो या जानवर, तो उसको किस तरह से हम वो कर रहे होते हैं, हमने उसको सिखाया होता है ये फेंकेंगे वो यूं करेगा, बॉल ले आएगा, बैठ जाएगा, तो वो हमें इस तरह चला रहे हैं इस वक्त। और आप लोग जो हैं सारे, हमारा सोसाइटी हमारे समेत इसका बुरे तरीके से शिकार हो गए। इसलिए इंडिया में मोदी साहब इतने हिट हो गए हैं, अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसिस्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, जो कि ये समझते हैं कि जो बाहर से लोग आ गए जिन्होंने यूएसए बिल्ड किया, हालांकि पूरा यूएसए तकरीबन जो
جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے بات کیا بنایا، انویڈرز ہیں یا امپیریلسٹ ہیں، جس طرح برطانیہ یہاں بھی تھا تو وہاں بھی تھا، وہاں انہوں نے ملک بنا لیا علیحدہ ہو کے ایک فیکشن نے، اور وہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ ہماری نوکریاں کھا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم غریب ہو رہے ہیں۔ ایک بالکل ہی سیلف کریٹڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جو ہے وہ اپنی نیریٹو ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ گئے کیونکہ وہ اس کو اس حد تک کرے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا تسلسل سے بول رہے ہیں لوگ آج کل کہ وہی سچ لگنے لگ گیا ہے۔ پاکستان میں ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز یا ہمارے پارلیمنٹیرینز یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی آپ باتیں سن لیں، وہ جناب صاحب فلانا آئے گا تو 100 ارب اس کے منہ پہ مارے گا، 200 اس کے پہ مارے گا، یعنی 100 ارب ڈالر بھی ان کو میں آپ کو کہتا ہوں نہیں بتا سکتے وہ ہوتے کتنے ہیں، نہ ان کو خود پتا ہے، لیکن جتنی بڑی وہ چول ماریں گے وہ اتنا اوپر آ جاتے ہیں۔ اور پہلے اس طرح کے لوگوں کو لوگ اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھاتے تھے، اگر کوئی 4 بندے سمجھدار بیٹھے ہوں تو کھتی ہوئے چپیڑ مار کے باہر بجا دیتے تھے کہ یار یہ کدھر آ گیا بیچ میں۔ آج وہ جو ہے نا وہ کیونکہ ان کی آڈینس جو ہے وہ سینسیشن کو پسند کرتی ہے، اس طرح کی باتوں کو، وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو کے ان کو بھی وہ رسپیکٹ دیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ڈینجرس سے ہمارا ماحول بن گیا جو کہ ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گورنمنٹس کو، ریگولیٹنگ اتھارٹیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک سرٹن ٹائپ آف ٹریننگ ہمیں کسی بھی چیز انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی، اس کے بعد اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، اس کو پروسیس کرنے کی، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کوئی ہماری ریزننگ ہو، ہمارا کوئی اس کے بارے میں ریشنل قسم کا پرسپیکٹو ہو، اور ہمیں یہ تمیز ہو کہ کون سی انفارمیشن کو کس نظریے سے کس طریقے سے دیکھنا ہے۔ تو دوستو، اپنے جتنے بھی آپ سے جو جونیئرز ہیں یا آپ کے جو بچے ہیں جو بھی امیچور ہیں یا جو گرو کر رہے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو ابھی کیریئر جو ہیں جنہیں ابھی اپنے شروع کرنے ہیں، تو وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ کیوریس ہوتے ہیں انفارمیشن کے متعلق، اور اس کے علاوہ ان کو بھی انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہر کسی پہ فیز آتا ہے جوانی میں، جب وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جو مائنڈز ہوتے ہیں بڑے فرٹائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے مرڈرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ 17 سے 25 سال کی عمر تک کے بچے کمٹ کرتے ہیں، اور ہر قسم کی انقلاب میں یا بے وقوفوں والی جو کوئی بھی نیریٹو اس کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ اور کس طریقے سے جو میڈیمز ہیں، یہ جو ہمارا واٹس ایپ ہے، جس طریقے سے اس کو انڈیا میں استعمال کیا گیا ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ میں، اس پہ تو بہت زبردست انفارمیشن ہے۔ اس میں ہم کچھ ایگزامپلس دیں گے، وہ دیکھیں کیسے وہ لنچنگز کا سبب بن رہے ہیں، کس طرح سے مس انفارمیشن پھیلتی ہے اور وہ لوگ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں منون، کیونکہ وہ اکوپڈ ہی نہیں ہے کہ انفارمیشن جو ہے اس کی سورس کیسے چیک کرنی ہے۔ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو بھیج رہا ہے، جو انفارمیشن دینے والی پارٹی ہے، یہ کہاں سے بول رہی ہے، ان کا کیا نیریٹو ہے، کیا پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور کیا اس کے پیچھے ان کا الٹیریئر موٹیو کیا ہے۔ ہمیشہ اس سے آپ کو یہ اخذ کرنا چاہیے کہ جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کی سورس کا اگر ایجنڈا ہی پہلے سے کسی ایک خاص قسم کے نیریٹو کو پھیلا کے اپنا کوئی پولیٹیکل، کوئی فائنینشیل کوئی گین لینا ہے کسی بھی قسم کا، تو یقیناً اس کو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اسکروٹنی کر کے دیکھنا چاہیے، اور اس کو ماننے سے پہلے بڑا دھیان کرنا چاہیے۔ تو ہماری لوگوں کو اب فنڈامنٹل جو ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے کنڈر گارڈن سے شروع ہو جائیں اور آپ اوپر جاتے جاتی ہے، تو پہلے یہ جو ہماری 5 کلاسز ہیں اس کے اندر سے ہی ہمیں میڈیا کو ہینڈلنگ جو ہے وہ سکھانی شروع کر دینی چاہیے، بچوں کو ہمارے کورس میں شامل کر دینی چاہیے، ورنہ یہ سارے ٹک ٹاکر بن جائیں گے اور سارے پلے ہوئی ہوگی پاکستان میں، اور جو ہے نا کوئی جگہ نہیں ملنی ہمیں چھپنے کے لیے، اور پھر وہ جو ہے ایک انارکی، ایک کیوس اور ایک جو ہے نا جنگل کی پوزیشن بن جائے گی۔ تو اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔